لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. زين للناس، خوبصورت کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، نفسانی خواہش، من النساء، عورتوں سے، یعنی انسان کی جو خواہشات ہے اس کو عورتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس کے لیے مزین کر دی گئیں. والبنین، اور بیٹے، کہتا میرے بیٹے ہوں بہت زیادہ. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے خزانے ہوں بڑے بڑے سونے کے چاندی کے. والخیل المصومہ، اور میرے لیے گھوڑے ہوں عمدہ قسم کے اچھے اچھے. والانعام والحرث، چپائے اور کھیتیاں، یعنی دنیا کا جو مال ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کا مال ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ سب کچھ لینے کے لیے اگر تو آخرت برباد کر بیٹھے گا تو اس کا مطلب ہے تو نے اچھی چیز کو چھوڑ دیا ہے اور اس چیز کو لے لیا ہے جو کسی کام کی نہیں ہے، جو بالکل گھٹیا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اپنے بعد کوئی میں ایسا فتنہ نہیں چھوڑ کے جا رہا مردوں کے لیے جو بڑا ہو. وہ کون سا ہے؟ عورتوں کا فتنہ. کیا فتنہ ہے عورتوں کا؟ عورتوں کا فتنہ ہے بندے کے ایمان کو خراب کرنا، اس کے دین کو خراب کرنا کسی بھی صورت میں، اور اس کو اللہ کی ناراضگی کے راستوں پہ لے کے جانا. دنیا میں بڑے بڑے ایسے گناہ کے راستے ہیں جو عورت کی وجہ سے کھلتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر شادی سے پہلے بندہ اس فتنے میں مبتلا ہو تو ایمان برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور شادی کے بعد، بچوں کے بعد اس فتنے میں مبتلا ہو جائے اگر، تو گھر برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام نے بندے کو اجازت دی ہے، مرد کو، کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے 2 3 3 4 شادیاں کی اجازت اسی لیے دی ہے کہ یہ عورتوں کے فتنوں سے بچ سکے. اب رہا یہ سوال کہ اگر یہ اتنا بڑا فتنہ ہے تو کیا اس سے دور رہ کر ایمان کو بچانا یہ درست ہے؟ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ نے شادی کی ہے؟ تو وہ فرماتے میں نے کہا نہیں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو فرماتے کہ شادی کرو. وہ ہستی جو ہم سے بہتر تھی انہوں نے کئی شادیاں کی ہوئی تھی، اور شادی نہ کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو. ٹھیک ہے، شادی کے بعد بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو، گھر والی کے ساتھ ہو سکتے ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پسلی کی مانند ہے. ٹھیک ہے، پسلی کی مانند ہے، اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرو، وگرنہ اگر ضد پہ آ جاؤ گے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی. سیدھے ہونے کے اس کے چانس نہیں ہے. تو ایک بندہ کسی عورت کی خاطر، اس کے حسن کی خاطر اپنا ایمان، تقوی برباد کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کتنی دیر کے لیے؟ کتنے سالوں کے لیے؟
اگر ہم دنیا کی خواہش، اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم اللہ کی حدود کو کراس کر بھی جائیں تو اس کے بعد کیا ملے گا؟ لعنت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. وہ لذت ہے چند لمحوں کی، چند دنوں کی، چند مہینوں کی یا چند سالوں کی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن ہم نے جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو گھٹیا ہے اس کے پیچھے ہم پڑ گئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ہے. بیٹوں کی محبت ہے، اس محبت میں آ کے بندہ کیا کچھ کر جاتا ہے. بیٹوں کی محبت ہے نا دلوں میں، کہ میرا بیٹا اچھی پوسٹ پہ ہو، ڈاکٹر بن جائے، میں اس کو انجینئر بنا دوں، یہ بنا دوں، وہ بنا دوں. صبح شام کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بیٹے کو اچھا بنانے کے لیے محبت تھی نا اس کو، اس سے صبح شام کام کیا، اللہ کو بھول گیا، نماز روزہ سب کچھ چھوڑ دیا، فرائض چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا. بیٹا تو بن گیا جو اس نے بنانا تھا، لیکن آج یہ دنیا سے چلا گیا ہے. اس کے بیٹے کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے والد کی نماز جنازہ میں نے کیسے پڑھنی ہے. اب فتنہ ہے نا اس کے لیے کہ وہ لمحات، وہ زندگی جو اس کو ملی تھی نیک اعمال کرنے کے لیے، جو اس کو ملی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا. جو اس کی اولاد تھی، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بننی تھی، اس کی آج حالت یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے. اب یہ فوت ہو چکا ہے، اس نے دنیا اپنی بیٹوں کی خاطر برباد کر دی اور آخرت بھی بیٹوں کی خاطر برباد کر دی. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، آزمائش ہے بہت بڑی. لیکن اس آزمائش سے بچنا یہ بہت بڑی بات ہے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث. اب یہ جو مال ہے، دولت، خزانے، پیسے، سونا چاندی، ڈالر، ہر چیز، یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے قریب نہ جائیں، کاروبار کریں، کمائیں. ایک بندے نے بڑی محنت کی، لاکھوں روپے کمائے، زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے اس کے لیے. اور وہی بات کہ پیسے کی ہوس میں اس نے دین بھلا دیا، اللہ کے فرائض بھلا دیے، دین سے دور ہو گیا پیسہ جمع کرنے کے لیے. تو پھر حالت کیا بنی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ساری زندگی بھاگتا رہا، صبح سے لے کر شام تک سکون نہیں آ رہا اس کو. پیسہ 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 کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، اکاؤنٹ بھر رہا ہے اور بنگلے خرید رہا، بہت کچھ کر رہا ہے. موت کا فرشتہ آیا، یعنی موت آئی، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا. مال کی کثرت نے برباد کر دیا، اتنا برباد کیا، اتنا غافل کیا کہ یہ بیچارہ اور راستوں پہ چل دیا. حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ موت نے اس کو آ لیا. آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، سب کچھ ختم. وہ مال جو اس کے ساتھ جانے تھے وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا مال ہے، یہ تو دنیا کا مال ہے. ایک بندہ دنیا میں کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر لینا، اس کے مقابلے میں ایک بندے نے سینکڑوں لیے یا کچھ نہیں، اپنا گزارا چلاتا رہا، لیکن ساتھ ادھر اس نے جنت اپنے لیے بنا لیا، حاصل کر لیا. تو کیا ہی بات ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جو جگہ ہے نا وہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کی یہ جگہ اور یہ پیسہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں، جیسے وہ بکری کا بدبودار مردار بچہ، آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے ہے جو اس کو خریدے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون خریدے گا، اس کے تو پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا، اتنی بدبو آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی نظر میں دنیا کی یہ جو مردار بدبودار بکری کا بچہ ہے یہ بھی بہتر ہے اللہ کی نظر میں دنیا سے. دنیا اتنی گھٹیا ہے اللہ کی نظر میں. اور دوسری حدیث
کہ اگر اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی، کتنی قدر قیمت ہوتی؟ مچھر کے پر جتنی، کتنا بڑا پر ہے، کیا کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس کی اوقات ہے؟ کدھر وہ کام آئے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ بالکل بے فائدہ ہے، بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں کتنا اچھا ٹھکانہ ہے، کتنا اچھا جنت ہے اللہ کے ہاں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے فتنوں سے، عورتوں کے فتنوں سے، اولاد کے فتنوں سے، مال و دولت، ہر چیز کے فتنوں سے بچ کر ہم دنیا سے ایسے گزر جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو پھر مزہ آئے گا دنیا پہ آنے کا، اور وہ اللہ کا مقصد پورا ہو جائے گا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔